اسکریننگ یقینی بنانے کی ہدایت. کہا شہریوں کی صحت کے لیے بہترین خدمات فراہمی اولین ترجیح ہے. کسی بھی ایک قیمتی جان کے تحفظ کے لیے ہم ہر حد، ہر رکاوٹ اور ہر قربانی کو کر گزرنے کو تیار ہیں. بر وقت تشخیص سے ہی امراض کا مکمل سدباب ممکن ہوگا. وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ہیپاٹائٹس اور ایڈز اور دیگر امراض کو بر وقت رپورٹنگ کے لیے مربوط نظام تشکیل دینے کی ہدایت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی پیداوار برائے اعلیٰ سطح اجلاس. کرشنگ سیزن کے اختتام پر چینی کی پیداوار کا تفصیلی جائزہ. اسحاق ڈار کا چینی کی پیداوار پر اطمینان. مارکیٹ میں وافر سپلائی کی توقع کا اظہار. کہا اس سیزن میں چینی کی پیداوار حوصلہ افزا رہی. ملکی طلب پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں مناسب فراہمی یقینی ہوگی. قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی. متحدہ عرب امارات کا عالمی برادری کی جانب سے ایرانی حملوں کی مذمت کا خیر مقدم. متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش نے جاری بیان میں کہا خلیجی اور عرب ممالک عالمی برادری کی فجیرہ پر ایرانی حملے کی مذمت کی قدر کرتے ہیں. یہ موقف اس بات کی توثیق ہے کہ ایران جارح فریق ہے. صدارتی مشیر کا کہنا تھا کہ ایران خلیج میں بحران بڑھانے کا ذمہ دار ہے. ایران امن کے لیے خطرہ اور عدم تحفظ کا باعث ہے. خلیجی خطے میں جنگ کے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی. آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار. امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران پر کسی بھی وقت حملہ متوقع. تازہ فوجی نقل و حرکت اور سخت بیانات سے بڑے ممکنہ ٹکراؤ کے خدشات پیدا ہو گئے. امریکی میڈیا کی رپورٹس اور متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق حالیہ واقعات نے صورتحال کو اس نہج پر پہنچا دیا جہاں اب ایک مربوط فوجی جواب پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت. آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا. سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں جاری عسکری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور مزید تصادم سے گریز کی اپیل. جاری بیان میں کہا سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے. یہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے. سعودی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزاد بحال ہونا انتہائی اہم ہے. شکر گڑھ کے علاقے لدھڑ میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی. 6 افراد ملبے تلے دب گئے. حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 2 کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا. اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو آپریشن جاری ہے. عوام کو صاف اور صحت مند ماحول دینا ترجیح ہے. سترہ پنجاب منصوبہ میرے دل کے قریب ہے. اس میں کرپشن کی کسی صورت برداشت نہیں کروں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سترہ پنجاب تقریب سے خطاب. مریم نواز نے کہا سترہ پنجاب بہترین منصوبہ ہے. عالمی سطح پر اس کو سراہا گیا. صفائی ستھرائی سے حکومت کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے. وفاق کا صوبے کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک. کے پی کے کا کل صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان. اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا وفاق کی جانب سے NFC ایوارڈ بجلی اور گیس کی فراہمی میں دانستہ طور پر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. کل ہونے والی اس ہڑتال سے صرف ایمرجنسی سروسز مستثنیٰ ہوں گی. وزیر اعلیٰ کی وکلاء سے بھی ہڑتال میں شرکت کی اپیل. چارسدہ میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ. JUI کے سابق MPA شیخ الحدیث مولانا ادریس شہید ہو گئے. پولیس کے مطابق واقعہ اتمنزئی کے علاقے میں پیش آیا. حملہ آوروں نے مولانا ادریس کی گاڑی کو نشانہ بنایا. فائرنگ کے نتیجے میں مولانا ادریس موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. 2 گارڈ شدید زخمی ہوئے. پولیس کے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا ادریس پر قاتلانہ حملے کی مذمت. صدر زرداری نے بیان میں کہا ایسے بزدلانہ دہشت گردانہ اقدامات سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کا بھی اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹس. پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا مولانا محمد ادریس کی شہادت افسوسناک ہے. مشکل کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں.